آپ دیکھو نا 5 اولو العزم نبی کائنات کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو سب سے کم استعمال کیا۔ نوح علیہ السلام 1 سال کا روزہ رکھتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا، اور 950 سال تبلیغ کی عمر ہے۔ یہ ہماری طرح 60-70 سال نہیں، تھک گئے، گشت کر کے تھک گئے، یار کوئی نہیں آ رہا۔ 950 سال تبلیغ، سال کا روزہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا مکان ہی نہیں بنا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نمرود کے آدمیوں کے پاس اناج گندم لینے گئے تو کہا پہلے سجدہ کرو پھر گندم ملے گی، کہا لعنت بھیجتا ہوں اس پہ، تو بوری میں مٹی بھر لی، اللہ نے اس مٹی کو جنت کی گندم بنا دی۔ کچھ نہیں تھا کھانے کو، آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے جنت کا انار کھلا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، غریب ترین لوگ، اور اللہ نے چن کے ان کو بنایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار سے 6 دن کھانے کو نہیں ہوتا تھا، 3 چاند گزر جاتے گھر میں، بیویوں کے لیے کچھ کھانے کو نہیں۔ دنیا سے جا رہے ساری بیویاں بھوکی تھیں، فاطمہ اکثر بھوکی، حسنین اکثر بھوکے، اور صحابہ صفوں میں گرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے کیوں ہمیں دکھایا؟ کیونکہ دنیا جس لیے ہم آج محنت کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ مکان بنائیں اور جائیداد بنائیں اور کھانے کھائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد میرے دوستو دنیا میں آنے کا، عمل بنانے کا ہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت بتاتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت زندگی کا جو امتحان بنایا نا، یہ اس لیے بنایا کہ تمہارا ٹیسٹ لیں کہ تم میں سے میرے پاس احسن عمل بنا کے پہنچاتے۔ جب آدمی مرے گا، مرتے ہی کہے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی حیات کے لیے آگے سامان بھیج دیتا۔ وہ اس کو حیات کہہ ہی نہیں رہا، یہ تو موت ہے۔ ابھی آپ سو جاؤ گا، موت آ جائے گی، روح نکل جائے گی، جس کو اللہ چاہے گا روح لوٹا دے گا۔ پھر صبح اٹھیں گے، یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، ہماری روح تو نے لوٹا دی، چل ایک دن کا اور مر۔ ہم روزانہ مر رہے ہیں لیکن ہمیں ہوش نہیں، یہ موت ہے۔ میں ابھی اتنے گھروں پھرا ہوں، گھر میں موتیں آئی ہوئی ہیں، بچیاں آؤٹ ہیں۔ دیکھو نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف۔ اتنے بڑے بڑے گھروں میں جانا ہوا، اندر جہنم ملی، اور پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ بچے بات نہیں مانتے، بیٹیاں بات نہیں مانتی۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تقوی آ جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم آج بیٹھے ہیں میرے دوستو، اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ تقوی کا تعلق مسجد کی محنت کے ساتھ ہے، جیسے کھیل کا تعلق گراؤنڈ کے ساتھ ہے، جیسے ڈاکٹر کا تعلق میڈیکل یونیورسٹی کی محنت کے ساتھ ہے، جیسے پائلٹ کا تعلق ایویشن کالج کے ساتھ ہے، جیسے لائر اور جج کا تعلق جو ہے لا کالج کے ساتھ ہے، ایمان اور تقوی کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں، ہم نے زمین پہ جو پہلا بیت رکھا اس کا نام کیا ہے؟ بکا۔ کیوں رکھا؟ تاکہ لوگوں کو برکتیں مل جائیں اور ہدایت مل جائے۔ ہدایت اور برکت کا تعلق مسجد سے ہے۔ کثرت آج بہت ہے لوگوں کے پاس، اتنی کثرت ہے، لیکن ساتھ ساتھ کثرت سے بیماریاں بھی آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ کثرت سے جو ہے نافرمانیاں بھی آ رہی ہیں۔ اللہ نے برکت کس کو کہتے ہیں؟ 1 مہینے میں سال کی روزی مل جائے، 10 آدمیوں کا کھانا 100 کھا جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلی تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے پاس کتنی کھجوریں ہیں؟ کہا تھوڑی ہوں گی۔ کہا میرے پاس لا، ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکالا۔ کہا ابو ہریرہ آج کے بعد اس میں کھجوریں ڈالتے رہنا، بس نکالتے رہنا، ڈالنا نہیں، نکالتے رہنا، اور اس کو دیکھنا نہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 27 سال میں 1000 من سے زیادہ کھجوریں اس میں کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا، اتنے سے پانی میں آپ کے ناخنوں سے اللہ نے پانی نکالا، 350 صحابہ نے پانی پیا۔ اللہ کے بھی نے ایک دیکھ کی، ہم آنکھوں سے آج چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک مجھے جنرل DIG ملا، میں نے کہا آپ کیسے پھنسے تبلیغ والوں کے ہاتھ؟ تو کہتے میں جو ہے نا وہ امیر صاحب سے کہا شب جمعہ کا میں کھانا لاؤں گا، تو امیر صاحب نے منع کیا۔ میں نے ان کو تسلی دی میری روزی حلال کی ہے، 1 روپے حرام نہیں ہے، آپ تحقیق کر لو۔ خیر امیر صاحب نے کہا لے آؤ، قسمیں کھائیں۔ جب وہ کھانا لے کے آیا، بنایا تھا 30 آدمی کا، 100 آدمی بیٹھے تھے۔ اس نے کہا میں تو مر گیا نا، آج تو میں ذلیل ہو گیا۔ تو کہ میں دور بیٹھ گیا، اللہ سے مانگتا رہا۔ امیر صاحب سورہ یاسین پڑھتے رہے، کھاتے رہے۔ 300 آدمیوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد اللہ نے کھانا ختم کیا۔ کہ اس چیز نے مجھے بتایا کہ برکت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ 1 بکری، 2 بچے، 1 بچہ، 2 بچہ، پوری دنیا بکروں سے بھری ہے، اور عید پہ ابھی کروڑوں ذبح ہوں گے، بکرے کم نہیں ہوتے، سب کھائی جا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ تبلیغی جماعت تو اکثر بکرا ہی کھاتی ہے، سبزی دال سے تو دور رہتے ہیں۔ لیکن ایک کتیا ایک وقت میں 7 سے 13 بچے دیتی ہے، کتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے 100 کتے اکٹھے دیکھے؟ 100 کتے جا رہے ہیں۔
اللہ نے بکریوں میں برکت ڈالی، کتوں سے نکال دی. حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. میرے دوستو تین چیزیں ہم صحیح کر لیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. علماء کہتے ہیں جو مساجد کو آباد کرے گا یہ ایمان والا ہے، اور جو مساجد کو آباد کرے گا نماز بھی قائم کرے گا، اور نماز کا ایسا زکوٰۃ بھی قائم کرے گا. اور جو یہ تین کام کرے گا اللہ وعدہ کر رہے ہیں اس کو تقوی عطا کروں گا اور اپنے علاوہ کے سارے خوف اس میں سے نکال دوں گا. اور اللہ کہہ رہے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. یہ چار جو کام کر رہے ہیں نا، مساجد کو آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اگر یہ چار کام نہیں کر رہے میرے دوستو، ہدایت نہیں ہے. قرآن میں شروع میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہے. وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ تین جو کام کر رہے ہیں، ایک ایمان کو بنا رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں اور مال کو صحیح جگہ خرچ کر رہے ہیں، یہ تینوں لوگ جو ہیں تقوی والے ہیں. میرے دوستو تقوی آ گیا سارا مسئلہ ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز ہے مساجد کو آباد کرنا. مساجد کیسے آباد ہوتی ہیں میرے دوستو؟ آج سارے مسلمانوں کا زور جو ہے نا جسم پہ، روح اندر بالکل ختم ہو چکی. مسجد کے بھی جسم بننے، اندر سے روح نہیں ہے. یہ بھی ساری محنت جسم پہ ہو رہی ہے. کپڑا اچھا دو، مکان اچھا دو، گاڑی اچھی دو، جوتے اچھے دو، گھڑی اچھی دو. روح پہ کوئی محنت نہیں ہے. اور یہ جسم جو ہے یہ گند بنانے کی مشین ہے، اور اس نے قبر میں ختم ہو جانا ہے. اس نے ہمارے ساتھ وہاں نہیں جانا علیین میں یا سجین میں. اللہ ہم سب کو جو ہے سجین سے بچائے، جنت میں داخل کریں. ہماری ساری محنت جسم پہ ہو رہی ہے. اس کو مکان اچھا دو، اس کو گاڑی اچھی دو، اس کے لیے صوفہ اچھا بناؤ، اس کے لیے بستر اچھا دو، فلاں دو فلاں. روح کی محنت کیا ہے؟ اللہ قرآن فرماتے ہیں قیامت کے دن لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہاں تو صرف قلب سلیم چیک ہوگا. وہاں تو نہ میں تمہارے چہروں کو دیکھتا ہوں نہ تمہارے مالوں کو، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں. اللہ کی قسم پوری دنیا میں مسجد کا دل خالی ہے، صرف باہر سے بنی ہوئی ہے. 7 اسٹار مسجد، 10 اسٹار مسجد. میرے دوستو بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو. اللہ جس مال کو مردود کرتے ہیں تعمیر پہ لگا دیتے ہیں. کرکٹ گراؤنڈ کو اگر آپ آرام دہ کر دیں، کرکٹ ختم. کرکٹ گراؤنڈ مشقت کی جگہ ہے، کھیتی کسان کے لیے مشقت کی جگہ ہے. مساجد مشقت کی جگہ ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ نے انسان کو فطرت مشقت پہ پیدا کیا ہے. آپ جب تک مٹی پہ گرمی نہیں پڑتی یہ کھجور نہیں نکال سکتا، یہ آم نہیں نکال سکتا. جب تک مٹی پہ سردی نہ پڑے یہ انار نہیں نکال سکتا. آج اللہ بھیجتے ہیں چلو سردی بھیجو، ان میں سے اخلاق نکلیں، یہ ہیٹر چلا کے بد اخلاقی نکلتی ہیں. اللہ گرمی بھیجتے ہیں چلو ان کو ذرا توکل نکلے، یہ اے سی چلا کے وہ بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں. گرمی کی زمین میں اس میں اے سی چلا دو، کھجور کیسے نکلے گی؟ اس میں آم کیسے نکلے گا؟ 300 قسم کا آم نکلتا ہے زمین سے جب اس پہ گرمی پڑتی ہے. ہم بہترین مٹی ہے. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. ہم سے بہترین کوئی چیز نہیں. دیکھو نا میرے دوستو، درخت کو آپ پتھر مارو امرود کے، وہ درخت جو ہے امرود پتھر کھا کے امرود دیتا ہے، اور اگلے سال یہ نہیں کہتا ظالم پچھلے سال پتھر مارے تھے اس سال امرود نہیں دوں گا، پھر امرود دیتا ہے. انسان تو درخت سے بھی اچھا ہے. پانی، انسان پانی سے بنا ہے. پانی پینے میں کتنا مزیدار. ابھی روزہ لگ رہا تھا، پانی نے کیسا سکون دیا. چوٹ لگ جائے برف لگاؤ پانی، چوٹ صحیح ہو جاتی ہے. لیکٹک ایسڈ جمع ہو، سوئمنگ پول میں کودو، لیکٹک ایسڈ ختم ہو جاتا ہے. جب ہمیں بہت مشکل میچ آتے تھے ہم سمندر کے سامنے بیٹھتے تھے یا سمندر کی آڈیو سنتے تھے، سمندر کی آواز سن کے پانی کی ہمیں سکون ملتا تھا. ہم میرے دوستو پانی ایک زبردست نعمت کی چیز ہے، لیکن پانی حد میں ہو، حدود میں، نلکوں میں تو بڑا مزیدار گرم ٹھنڈا. پانی جو ہے سمندر میں ہو تو بہت مزیدار ہے، جھیل میں ہو تو بڑا مزیدار. پانی سمندر چھوڑ دے تو سونامی سب کو تباہ کر دیتا ہے. نلکے ٹوٹ جائیں سارا گھر تباہ کر دیتا ہے. سیلاب آ جائے کراچی میں سارے گھر تباہ. آج یہ پانی حد سے نکلا ہوا ہے، یہ اس لیے تباہیاں کر رہا ہے گھر میں، لڑائیاں کر رہا ہے گھر میں. یہ کتنی خوبصورت چیز اللہ نے انسان نے بنائی ہے. لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، مسجد کو آباد کیے بغیر ہم دیندار نہیں بن سکتے. انسانیت کی محنت مسجد کی محنت سے جڑ گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے 4 اعمال سے آباد رہتی تھی. دیکھو اللہ نے ہمیں روح بنانے کا حکم دیا ہے، جسم کا نہیں. ہم